الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سیدنا شاہ جلال قدس سر العزیز ریسرچ سنٹر میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام 29ویں سالانہ فہم دین کورس کا آج تیسرا سبق ہے۔ آج کا موضوع ہے محبت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا تلازم یا حب آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلازم۔ یہ موضوع بھی بنیادی موضوع ہے جو ہر مومن ہر مسلم کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے اور آخری سانس تک اس کے مطابق یعنی یہ جو اصل عقیدہ ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ آج دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مادر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء
رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ وعلی ابیہا آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کے موضوع پر انشاءاللہ ہم تفصیلاً کانفرنس کر رہے ہیں، فیضان بطول کانفرنس، جو 8 اپریل کو جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ 1 بجے دن انعقاد پذیر ہوگی۔ آج آپ کی بارگاہ میں منقبت کے پھول پیش کرتے ہوئے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو مناقب میں نے آپ کے لکھے ان میں سے ایک یہ ہے، سیدہ خاتون جنت کی انوکھی شان ہے، جن کی مدحت میں خدا کا بولتا قرآن ہے، پارائے جگر نبی وہ راحت قلب نبی، بدعتم منی کا پڑھ لو مستند فرمان ہے، صالحہ وہ صابرہ وہ عفیفہ پارسا، ان کے اوصاف حمیدہ سے بشر حیران ہے، کس تقدس کا نبی نے نام رکھا فاطمہ، کس حقیقت کو خدا نے یہ دیا عنوان ہے، جس نے جلنا ہے سکر میں رکھ لے بغض فاطمہ، ان کی الفت سے ہی مومن صاحب ایمان ہے، دختر ختم الرسل وہ مادر حسن و حسین، بانوے مولا علی وہ آیت رحمان ہے، جو بھی سیکھا جو بھی پایا جو ملے گا حشر میں، وہ کیا ہے وہ تو بس ایک فاطمی فیضان ہے، محو سجدہ ہے حرم میں آج یہ نوکے قلم، نظم میں لکھنے کو آصف سیدہ کی شان ہے۔ رب ذوالجلال آپ کے مرکز مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے آج کے موضوع کے اندر جو لفظ تلازم ہے، یعنی یہ جو دونوں محبتیں ہیں ان کا آپس میں لازم و ملزوم ہونا، اگر یہ تلازم ڈیمیج ہو جائے تو پھر یا رافضیت بنتی ہے یا ناسبیت اور خارجیت بنتی ہے۔ تو اس بنیاد پر تلازم کو سمجھنا اور اس پر ڈٹ کے رہنا یہ امت مسلمہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہمارے جو قریب ترین حالات ہیں، یعنی جس صدی میں ہم جی رہے ہیں، ماضی میں جو اہل سنت کے نظریات پر حملے ہوتے رہے وہ تو پہلے کا ایک بگاڑ ہے۔ یہ جن سازشوں کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس تلازم پر مخالف قوتوں کا حملہ ہے۔ یقیناً ناسبیت اور خارجیت کی طرف سے بھی وہ حملے کیے گئے اور ہو رہے ہیں، اور ان کا ہم ڈٹ کے جواب دے رہے ہیں، مگر جو دوسری طرف سے حملہ ہے اس میں کچھ نام نہاد وہ لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تو تلازم پر سب سے بڑا حملہ محمود شاہ نے کیا، جس کو میں فتنہ حویلیاں سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ کسی کو بات کڑوی لگے تو علیحدہ ہے، میرے پاس پورا اس کا دفتر ہے، اور اسی چیز کو پھر عبد القادر شاہ نے آگے چلایا۔ عبد القادر شاہ اسی کے نظریات کا ایجنٹ ہے، اور وہ ساری ضربیں تلازم پر اسی کی دی ہوئی سوچ پر اس نے لگائی۔ اسی تلازم کو ڈیمیج کرنے کے لیے طاہر القادری نے سارا زور لگایا، اسی تلازم کے خلاف ریاض حسین شاہ بولا ہے، اور اسی تلازم کے پر آج کل جو ضربیں لگا رہا ہے تو وہ عرفان شاہ، یعنی یہ سب کچھ یہ جو تلازم ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ یعنی جو اس لعان شاہ کا ماضی ہے، وہ ساری چیزیں جن کو وہ سبائی ولایت علی کہہ کر رد کرتا رہا، پھر آج اسی پر آ کر وہ اہل سنت کے نظریات کے خلاف
اپنا سارا اسلحہ استعمال کر رہا ہے۔ باقی چھوٹے موٹے بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے آستانے ہیں، بہت سے لیڈر ہیں، تو یہ صرف چند کا نام ذکر کیا۔ اصل مسئلہ سمجھنا لازم ہے کہ یہ کب سے آ رہا ہے تلازم، اور کس کس نے بیان کیا ہے، اور اس بیان کو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم محفوظ رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ جتنے مخالفین ہیں یہ تو عارضی ہیں، نظریہ ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ سارے اپنے اپنی پھکی بیچ کے خود غبار ہو جائیں گے، لیکن نظریے کا جھنڈا انشاءاللہ پھر بھی لہراتا رہے گا۔ لفظ تلازم کے لحاظ سے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، دستور العلماء کے اندر اس کی یہ تعریف کی گئی لزوم کی، کہ فلاں کو فلاں چیز لازم ہے، یہ ان میں لزوم پایا جاتا ہے۔ لزوم کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے لکھا کون احد الشیئین بحیث لا یتصور وجودہ بدون الآخر۔ کون احد الشیئین، دو اشیاء میں سے ایک کا ایسے ہونا، ہر ایک کا، بحیث لا یتصور وجودہ بدون الآخر، کہ ان میں سے ایک کے وجود کا تصور ہی دوسری شے کے تصور کے بغیر نہ ہو سکے، تو پھر ان میں لزوم ہوگا، پھر ان میں تلازم ہوگا۔ دو چیزیں اس طرح ہوں کہ ان میں سے ایک چیز کے وجود کا تصور ہی دوسری چیز کے وجود کے تصور کے بغیر نہ ہو سکے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں چیزوں میں تلازم جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ پھر آگے علیحدہ بحث ہے کہ کبھی جو لزوم ہوتا ہے وہ ذہنی ہوتا ہے صرف، کبھی لزوم خارجی ہوتا ہے، کبھی جو لازم ہے کسی کا وہ لازم ماہیت ہوتا ہے، کبھی لازم وجود ہوتا ہے۔ وہ آگے علماء کی تفصیلی باتیں ہیں، لیکن عوام کو سمجھانے کے لحاظ سے یہ ہے کہ جن دو چیزوں میں لزوم ہوتا ہے ان میں سے ایک کا دوسری چیز سے انفکاک ممتنع ہوتا ہے، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جب ایک پائی جائے گی تو دوسری ضرور پائی جائے گی، دوسری پائی جائے گی تو پہلی ضرور پائی جائے گی۔ تو محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے اندر تلازم ہے، اور تلازم پر بندہ ہے تو پھر سنی ہے۔ اگر تلازم سے ہٹ گیا تو پھر یا رافضی تفضیلی بنے گا یا وہ ناسبی خارجی بنے گا۔ تلازم پر برقرار رہا تو پھر اللہ کے فضل سے سنی رہے گا، کہ یہ محبتیں ہمیشہ اس کے لیے ایسے ہوں کہ بیک وقت ایک محبت کے ساتھ دوسری محبت کے ساتھ پہلی محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود کے ساتھ ہی محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود، اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کے ساتھ ہی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود، یعنی پایا جانا سینے کے اندر، یہ ہے کہ بندہ منافقت سے بری ہے اور خالص مومن ہے۔ اور اگر ان میں فرق آ جائے تو پھر مختلف فرقے بنتے ہیں اور وہ گمراہی کے مختلف روپ ہیں۔ اللہ ان ساری گمراہیوں سے اہل سنت و جماعت کو محفوظ رکھے۔ ان دو محبتوں کو اصل میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا کر دیا ہے، یعنی ان کا جو لزوم ہے وہ ایک تیسری ذات کی بنیاد پر ہے، کہ اس ذات کی محبت اصل میں ایمان ہے، اور پھر وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا پورا تب ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہر نسبت کی محبت ہو اور ہر نسبت کا ادب اور احترام ہو، اور پھر جس قدر جو بڑی نسبت والی چیزیں ہیں
ان کے لحاظ سے ایمان ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ دونوں محبتیں بندے کے سینے میں ہوں۔ اگر ان محبتوں میں سے کسی ایک کی نفی ہوتی ہے تو معاذ اللہ یہ لازم آئے گا کہ اس بندے کا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں۔ اس لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اندر ہی یہ تلازم موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو عشق ہے، یعنی وہ بندہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلا سکتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی عاشق ہو اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عاشق ہو۔ اگر ان میں سے کسی جہت میں بھی وہ ناقص ہے تو پھر وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ عاشق رسول تب ہوگا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جن محبتوں کو یکجا بنا دیا ہے، لازم و ملزوم بنا دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے، یہ ان محبتوں پر قائم ہو تو پھر یہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اور اگر ان محبتوں میں یہ تشکیک کا مریض ہے یا تنقیص کا مریض ہے یا اختلاف اور انتشار کا، یا ایک طرف سے پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے، تو ان ساری صورتوں کے اندر جو ہے یعنی جو بھی تلازم کی خلاف ورزی ہے جب وہ پائی جائے گی تو پھر اصل ایمان بالرسالت ڈیمیج ہو جائے گا، اور ایمان بالرسالت جب ڈیمیج ہوا تو پھر بندہ مومن ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے کہ اس کو تلازم کو ماننا نہایت ضروری ہے۔ اب تلازم میں جو بنیادی چیز ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ مثلا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ ان کی محبت کو سرکار نے اپنی محبت قرار دیا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر احبو اہل بیتی لحبی، کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ کہیں یہ ہے احبو اہل بیتی بحبی، کہیں یہ احبو اہل بیتی لحبی، اور پھر یہ فمن احبہم فبحبی احبہم، اللہم انی احبہما فاحبہما، حسنین کریمین کے لیے فرمایا۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور اپنی وجہ سے کہ ان سے پیار کرو مگر میری وجہ سے۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہے، اپنی ذات کو اس محبت کا سبب بنایا کہ ان سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے، مجھے ماننا ہے تو میری وجہ سے تم نے انہیں ماننا ہے۔ اور ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے بھی بہت سی احادیث ہیں، بالخصوص یہ جامع ترمذی سے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں جلد نمبر 4 سے، جس میں باب ہے فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر ہے 3862۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ساتھ فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ یعنی جب بھی یہ تذکرہ ہوا مستقبل کا اور کچھ لوگوں کی زبان درازیوں کا، تو سرکار چونکہ آخری نبی ہیں اور یہ بھی خطبات ختم نبوت سے ہے کہ جن شخصیات کے بارے میں کچھ کمینوں کی طرف سے گالیاں آنی تھیں، تو ان کے لحاظ سے سرکار نے اسی لفظ سے پھر روکا بھی ہے، اور فرمایا کہ انہیں نشانہ نہ بنانا کہ کچھ لوگ انہیں در والا قرار دے کے اور معمولی قرار دے کے سمجھیں گے کہ اگر یہاں کچھ کر بھی لیں کہہ بھی لیں تو کوئی بات نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے زیادہ پھر یہاں یہ اہتمام بھی کیا، فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جس نے ان سے، اب پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، اصحابی، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی۔
ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، یعنی ان کا بغض میرا بغض ہے، ان کی محبت میری محبت ہے۔ تو ذات رسول درمیان میں وحدت کا مقام ہے کہ فرما اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میری محبت ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض میرا بغض ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میری محبت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض میرا بغض ہے۔ یہ دونوں طرف برابر فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلازم کی بنیاد رکھی کہ ان دونوں محبتوں کو یکجا کر دیا، اور یکجا کر کے اس محبت کو، دونوں محبتوں کو ایک بنا کر ہر مومن کے لیے لازم کر دیا کہ جب تم ایمان پہ ہو تو پھر مجھ سے تو ضرور پیار کرو گے، جب مجھ سے کرو گے تو پھر میرے آل و اصحاب سے بھی کرو گے، جب تم ایمان پر ہو تو میرا تو بغض نہیں رکھو گے، تو جب میرا بغض نہیں رکھو گے تو پھر میرے آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بغض بھی نہیں رکھو گے۔ تو اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور سرکار کی ذات یہ سبب ہے دونوں محبتوں کا، اور جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر سبب ذات رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مسبب جو ہے وہ بھی متحد ہے۔ اب ذات رسول میں تو انتشار اختلاف نہیں، ذات رسول ایک ہے، تو پھر ذات رسول جن محبتوں کا سبب ہے وہ محبتیں اگر تعدد رکھتی ہیں کہ دو ہیں، مگر پائے جانے کے لحاظ سے ایک ہی ہے کہ وہ ایک جگہ پائی جاتی ہیں اور ہمیشہ اکٹھی پائی جاتی ہیں، اور جب بھی سچی ہوں گی تو اکٹھی ہی ہوں گی، اگر اکٹھی نہیں تو پھر وہ اس جہت سے آئی نہیں جو سرکار نے سبب بیان کیا، پھر وہ محبت جھوٹی ہوگی جو ایک طرف کی ہو، خواہ کسی ایک طرف کی ہو۔ سچی تب ہوں گی یہ محبتیں جب ان میں تلازم پایا جائے گا، اور تلازم جو ہے یہ سنیت کی بنیاد ہے کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں رکھی ہے۔ اور اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا، جس طرح کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا کہ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، تو ایسے ہی یہاں بھی فرمایا وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي، من اذاہم فقد اذانی، جس نے ان کو اذیت دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو، اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے پھر اللہ کو اذیت دینے کی کوشش کی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی یوشک ان یاخذہ، قریب ہے اللہ اس کو پکڑ لے گا، یعنی وہ گرفت کسی طرح کی بھی ہو۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانبین میں یہ الفاظ آپ نے استعمال فرمائے ہیں اور اس تلازم کو بیان کیا ہے۔ اس تلازم پر سب سے پہلے جو میری رہنمائی کی طالب علمی کے زمانہ سے ہی، وہ مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف ہیں، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ المستند ہے جو آپ نے معتقد کی شرح لکھی۔ اس کے اندر آپ نے اس تلازم پر بہت توجہ دلائی اور پھر اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ پہلے تو جو صفحہ نمبر 186 ہے اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ لم ہے، کس کے لیے؟ لحب الصحابۃ، حب صحابہ اور حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، ان دونوں محبتوں کی لم، یعنی سادہ لفظوں میں علت، کیونکہ برہان کی منطق میں دو قسمیں ہیں، برہان لمی، برہان انی۔ علت سے معلول کی طرف کا سفر ہو تو یہ لمی ہے، معلول سے علت کی طرف کا سفر ہو تو یہ انی ہے۔ تو علت سے معلول کی طرف یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
اہل بیت کا سفر، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سفر، یہ لمیت کا سفر ہے. اور دوسری طرف بغض صحابہ سے بغض نبی کا سفر، یا بغض آل سے بغض نبی کا سفر، معاذ اللہ یہ انیت ہے کہ اگر یعنی بغض پایا گیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک فرد کا، تو وہ بغض وہاں نہیں رکے گا، وہ ذات رسول علیہ السلام کی طرف آئے گا. اگر بغض پایا گیا معاذ اللہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک فرد کا، تو اب اس سے واپس سفر جو ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے گا کہ یہ بندہ جس کو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی فرد سے معاذ اللہ بغض ہے، تو اس کو بغض نبی کا مرض ہے. اور جس کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی سے، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، کوئی بھی صحابی، جب ان کا بغض کسی کے اندر پایا گیا تو وہ لوٹے گا بغض نبی کی طرف، یعنی انیت کی بنیاد پر. تو اس طرح یعنی یہ چیزیں تلازم کو ڈیمیج کرنے والی ہیں، اور تلازم حب کے لحاظ سے جو برقرار رہتا ہے، تو پھر ان دلائل کی روشنی میں جو 14 صدیوں میں اہل سنت و جماعت کی ائمہ نے ان کو بیان کیا ہے. آپ نے یہاں لکھا وفی ھذا ما یقطع دابر الرافضۃ اللیام، یہاں وہ نقطہ ہے جو یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے ملامتی رافضیت کی جڑ کٹ جاتی ہے. حالانکہ نقطہ تو خارجیت پر بھی اتنا بڑا ہی تھوڑا تھا اور ناسبیت پر بھی، مگر آپ نے لکھتے وقت یہاں یہ لکھا وفی ھذا ما یقطع، دابر کہتے ہیں جڑ کو، الرافضہ اللیام، کمین رافضی جو ہیں ان کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ مقام سمجھنا چاہیے. اور یہ انیت اور لمیت کی تعریفیں، اور یہ کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں سبب ہے یہ دونوں محبتوں کا، اور اس کی بنیاد پر محبت کرنی چاہیے. یہ علیحدہ پورے سال کا موضوع ہے، اور ہم کئی بار بیان بھی کر چکے ہیں کہ ذات رسول سے ہٹ کر جو پیار ہوگا اس کو شریعت مانتی نہیں ہے. یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ان میں سے کسی کا پیار نہ ہو، ویسے پرائیویٹ طور پر خواہ وہ آل سے کوئی کر رہا ہو یا اصحاب سے، تو پھر وہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. تو یہ جو خارجیت اور ناسبیت میں پیار ہے، مثلا وہ کہتے ہیں ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار رکھتے ہیں، تو شریعت اس پیار کو نہیں مانتی کہ وہ اس پیار کی وجہ سے پاس نہیں ہو سکتے، جو کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. ایسے ہی رافضیت میں جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیار کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو شریعت نہیں مانتی، اس واسطے کہ اس طریقے پر نہیں جو طریقہ شریعت کا ہے، وہ یہ ہے کہ سرکار کی وجہ سے مانا جائے، اپنے طور پر ان ہستیوں کو نہ مانا جائے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ یہ اگر بندہ ذہن میں رکھے تو رفض کا جنازہ یہاں سے نکل جاتا ہے کہ وہ جتنا کچھ انہوں نے آگے کیا ہوا ہے وہ سب اس بیس پر ہے کہ سرکار کو چھوڑ کے وہ علیحدہ طریقے سے ماننے والے ہیں. اب ان چیزوں کو یہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں ابھی تقریر کے آغاز میں بار بار نہیں لیتا، یہ سارے اس وقت یعنی اس محبت کے علمبردار بن گئے ہیں جو رفض میں ہوتی ہے، کہ جس میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر محبت کا دعویٰ کرنا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہاں تک کہ کچھ تو بک بک ریا کرنے لگے کہ ہمیں تو سرکار آگے نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اور ہمیں اپنے سلسلہ نسب میں جو ہے وہ ابو طالب تو نظر آتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نظر نہیں آتے. تو یہ اس پر مترتب ہونے والے خسارے ہیں. اور ایسے ہی یعنی اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے یا کہیں بیان کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سرکار سے ہٹ کر اپنا پرائیویٹ ریلیشن جو ہے اس کی بنیاد پر وہ محبت کرتا ہے، تو شریعت اس محبت کو بھی مسترد کرتی ہے. تو یہ یعنی
اپنی معنویت میں یہ جو ارشاد ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ خارجیت کی جڑ بھی کاٹتا ہے، ناسبیت کی جڑ بھی کاٹتا ہے، ایسے ہی رافضیت اور تفضیلیت کی جڑ بھی کاٹتا ہے۔ لیکن جو حالات گرم نظر آ رہے تھے اعلیٰ حضرت کو، تو آپ نے اس میں ذکر صرف رافضیت کا کیا کہ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر رافضیت نہیں آ سکتی، اور اگر اس سے بے خبری ہو جائے تو پھر بہت جلد آ جائے گی کہ سنی اتنا جلد خارجیت اور ناسبیت کا شکار نہیں ہوگا جتنا جلد رافضیت کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی طور پر یہ یہاں پر لکھا۔ دوسری طرف آپ نے یہ لکھا کہ اصل میں جو متن کے اندر علامہ فضل رسول نے المعتقد میں یہ چیز لکھی، وبالجملہ یجب علی کل احد ان یحب اہل بیت النبوۃ وجمیع الصحابۃ، کہ واجب ہے بمعنی فرض ہر کسی پر جو مومن ہے اس پر کہ وہ اہل بیت نبوت سے محبت کرے، تمام اہل بیت نبوت سے محبت کرے، اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرے، اور خارجی نہ بنے بغض اہل بیت میں، کیونکہ پھر جو ہے وہ اس کو محبت صحابہ فإنه لا ينفع حينئذ حب الصحابة، اگر وہ بغض اہل بیت کا مریض ہوا تو پھر اسے حب صحابہ فائدہ نہیں دے گی۔ حب صحابہ یہ جو تلازم ہے اس کی بنیاد پر، کیونکہ اگر بغض اہل بیت پایا گیا تو پھر قانون کے مطابق حب صحابہ بھی نہیں ہوگی، پھر صحابہ کا بھی بغض ہی ہوگا اگرچہ وہ کوئی حب کرتا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بغض اہل بیت پایا گیا تو پھر حب صحابہ فائدہ نہیں دے گی، اور جب دوسری طرف بغض صحابہ پایا گیا تو پھر حب اہل بیت فائدہ نہیں دے گی۔ تو فائدہ دونوں کا تب ہوگا جب تلازم ہوگا، دونوں آپس میں لازم و ملزوم کی طرح اکٹھی پائی جائیں گی، بغض کسی جانب کا بھی نہیں ہوگا، تو پھر اس محبت کا فائدہ ہوگا، ان دونوں محبتوں کا۔ اور اگر جو ہے وہ معاذ اللہ کسی ایک طرف کا بھی بغض ہوا تو دوسری طرف کی محبت کا وہ بندہ جو دعویدار ہے، جس کے سینے میں ایک طرف کا بغض ہے، تو وہاں تلازم نہ ہونے کی وجہ سے محبت کے فائدے سے وہ محروم ہو جائے گا۔ خواہ کسی جانب کا بھی بغض ہو، دوسری جانب کی محبت فائدہ نہیں دے گی، تب ہی فائدہ ہوگا محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محبت صحابہ پائی جائے گی، اور تب ہی فائدہ ہوگا محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محبت اہل بیت پائی جائے گی۔ تو پھر مسئلہ بھی اسی میں حل ہوتا ہے، سینہ بھی ٹھنڈا رہے گا، چونکہ ایک سینہ جب دونوں محبتوں کا مدینہ بنا ہوا ہو تو پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا، پھر دنگا فساد نہیں ہوگا، پھر جھگڑا نہیں ہوگا، اور جب جدا جدا سینے ہوں گے تو پھر ایک سینہ دوسرے سینے سے ٹکرائے گا۔ تو شریعت نے یہ تقسیم ہی نہیں ہونے دی کہ حق پرستی یہ ہے کہ ہر سینے میں سینہ ایک ہو، محبتیں دونوں اس میں آباد ہوں، اور اس بنیاد پر پھر اسے فائدہ ہوگا کہ وہ اس محبت پر وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے گا، اور پھر آگے جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ اب یہ وہ متن ہے، اس پر پھر اعلیٰ حضرت نے شرح لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کیفا، ایسا کیوں نہ ہو، یعنی جیسے متن میں ہے یہ برحق ہے، ایسا کیوں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ایک محبت کی نفی جب ہو تو دوسری کا بھی فائدہ نہ ہو، ایسا پھر کیوں نہ ہو، یعنی واقعی نہیں ہونا چاہیے فائدہ، کیوں کہ لیس حب الصحابۃ لذواتہ۔ اب تلازم کے بعد کہ تلازم پھر کس طرح کا ہوگا، کس جہت میں ہوگا، وہ ایک لمبا سبق ہے، لیکن اختصار سے لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، کہ اس لیے کسی طرف کا بغض بھی دوسری طرف کی محبت کو نقصان دے گا اور فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک طرف کی محبت صرف ایک کی جو ہے
وہ سچی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ ان کی محبتوں کا تقاضا شریعت میں ان کی وجہ سے ہے ہی نہیں، وہ ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہے. لیس حب الصحابۃ لذواتہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے. ولا حب اہل البیت لانفسہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے انفس کی وجہ سے نہیں ہے. اب یہ دونوں کو اس طرح ماننا، یہ آج کا امتحان ہے. یہ پورا ٹولہ، وہ فتنہ حویلیاں پر اور بعد میں سارے چلنے والے، یہ یہاں سے پھسل گئے ہیں. یعنی ان کو ہر ایک کا انٹرویو کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کی ذوات کی وجہ سے مانتے ہو یا سرکار کی وجہ سے مانتے ہو؟ صحابہ کے بارے میں تو کہہ لیں گے اور کہہ دیں گے وہ تو در والے ہیں. صحابہ کے بارے میں کہیں گے کہ ہم صحابہ کو صحابہ کی وجہ سے نہیں مانتے، سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں. جبکہ شریعت کہتی ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی ان کی وجہ سے نہیں ماننا، سرکار کی وجہ سے ماننا ہے. یہاں سے یہ رفض کے ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں اور یہ ہم پہ غصہ کرتے ہیں. ہمارا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ پھسلے کہاں سے ہیں اور کس پھسلے ہوئے کے پیچھے پھسل رہے ہیں اور جو آگے مزید پھسل رہے ہیں اور مانتے ہی نہیں کہ ہم کیسے رافضی ہو سکتے ہیں، ہم کیسے رافضی ہو سکتے ہیں. تو یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کہ ان لفظوں پر کبھی یہ غور کر لیں. آپ نے یہ لکھ کر آگے بتایا ہے کہ یہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بندہ کیا بنے گا. کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے ہے اور نہ اہل بیت کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے ہے، بل حبہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ محبت ان سب کی، کن سب کی؟ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب، ان سب کی جو محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ سرکار سے جڑے ہوئے ہیں. لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جتنے گھڑے ہوئے قصے ہیں جس میں بعض وجوہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سے افضل ظاہر کیا جاتا ہے، یا کچھ موضوع روایات پیش کر کے، یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سرکار سے بھی بڑا ظاہر کیا جاتا ہے. اور ایسے بہت سے ہیں اہل سنت میں جو اس طرح لفظ نہ بھی بولیں تاثر دیتے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا بعد میں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو وہ سرکار کی وجہ سے نہیں مانتے بلکہ مستقل اپنے طور پر مانتے ہیں. اور یہی رفض ہے. یعنی جب ادھر جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں انہیں سرکار کے صدقے نہ مانا جائے، سرکار کی وساطت سے نہ مانا جائے، سرکار کے وسیلے سے نہ مانا جائے، تو اس سے بندہ رافضی بن جاتا ہے. اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سرکار کے صدقے سے نہ مانے، سرکار کے وسیلے سے نہ مانے، سرکار کے ذریعے سے نہ مانے، سرکار کی وجہ سے نہ مانے، تو پھر بندہ ناسبی اور خارجی بن جاتا ہے. سنی تب بنتا ہے مانے دونوں کو لیکن سرکار کی وجہ سے مانتا ہو. تو جو کوئی خارجیت کے گڑھے میں گر رہا ہے ہم اسے بھی سمجھا رہے ہیں، اگر کوئی ناسبیت کے گڑھے میں گر رہا ہے ہم اسے بھی سمجھا رہے ہیں. اور چونکہ رافضیت کے گڑھے میں زیادہ گر رہے ہیں اور پلے پوسے گر رہے ہیں اور 80 سال کے گر رہے ہیں اور مناظر کہلانے والے اپنے آپ کو گر رہے ہیں، اس واسطے یعنی نفس الامر میں جو ایکسیڈنٹ جس سڑک پہ زیادہ ہو رہے ہیں اس پہ پھر زیادہ سیکورٹی کھڑی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایکسیڈنٹ سامنے بالکل ہو رہے ہیں. تو لیکن اعلی حضرت نے یہ قانون یہاں لکھتے وقت برابر لکھ دیا، اگرچہ پہلی مثال میں آپ کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اس زمانے میں بھی ایکسیڈنٹ اس طرف زیادہ ہو رہے تھے اور آپ نے اس کا لکھا. اب میں
مختصر عبارت پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرط ہے، جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، جس نے بھی، ہر مومن نے پھر کرنی ہے، فرض ہے، تو پھر کہتے ہیں واجب ان یحبہم جمیعا، اس پر واجب ہے یعنی فرض ہے کہ وہ ان سب سے پیار کرے. اور پیار کی وہ کیٹیگری کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اولیت رکھے کہیں ثانویت رکھے، گھر اور در کی تقسیم، کہیں بغض جائز سمجھے کہیں بغض حرام سمجھے. نہیں، سب سے اس بیس میں برابری ہے، اس جہت میں برابری ہے کہ سب سے پیار سرکار کے صدقے ہے، سرکار کی وساطت سے ہے، سرکار کے ذریعے سے ہے. اور اگر کوئی یہ لفظ بولنے سے جھجک محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں چور ہے. اور یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں، اب ان کا امتحان ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے لفظوں سے یہ رافضی ثابت ہوں گے. تو پھر انہیں اگر یہ نہیں تو یہ بولیں کہ جس طرح اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے، مجدد صاحب نے بھی وہی لکھا ہے، پیچھے صاحب نے وہ لکھا. چونکہ حدیث جو میں پہلے پیش کر رہا ہوں احادیث ان سے وہ آیا ہے، تو تلازم میں یہ لازم ہے کہ دونوں طرف کی محبت ذات رسول علیہ السلام کے صدقے ہے. اگر کوئی ایک طرف کی محبت مستقل مانتا ہے سرکار سے ہٹ کر، سرکار کو درمیان میں واسطہ نہیں مانتا، تو پھر وہ شرعی محبت ہے ہی نہیں. اور اس کے ماننے والا پھر وہ محبت رسالت سے ملتی نہیں، وہ محبت پھر عشق رسول علیہ السلام نہیں، وہ محبت پھر نجات کی چابی نہیں. اس بنیاد پر تلازم جو ان دونوں محبتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ جانبین کی محبتیں، ذات رسول کے ارد گرد جانبین کی جو محبتیں ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان دونوں محبتوں کو سرکار کے وسیلے سے ماننا ہے. سرکار سے ہٹ کے کسی محبت کو نہیں ماننا کہ اپنے طور پر سرکار کو مائنس کر کے سرکار نہ بھی ہوں، سرکار کے بغیر ہرگز. اگر ویسا ہوگا تو پھر کفر ہوگا. سرکار کے صدقے ان کو ماننا ہے، اور اس طرح تلازم ہوگا کہ وہ دونوں طرف کی محبتیں اکٹھی پائی جائیں گی. اگر ایک طرف کی ہوگی دوسری طرف کی نہیں ہوگی تو پھر بھی وہ بندہ پھسل چکا ہے. اگر ایک طرف کی مستقل بذات سمجھتا ہے، دوسری طرف کی عرضی طور پہ سمجھتا ہے یا عرضی سمجھتا ہے یا اسے پرائیویٹ صرف سمجھتا ہے، تو پھر جا کر جو ہے وہ نقصان ہوگا. محبت کے تلازم میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دونوں طرف کی محبت فرض ہے، یعنی واجب جو بمعنی فرض یہاں لکھا ہوا ہے. اور پھر دونوں طرف کی محبت میں کیٹیگری ایک ہے کہ دونوں سرکار کے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے دونوں طرف کا پیار ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ان کا پیار لازم کیا ہے. اس نسبت پر، اس وساطت پر، اس وسیلے پر، سرکار کے صدقے ان کو ماننے پر دونوں طرف برابری ضروری ہے. اور یہ دونوں طرف کی محبت پائی جائے گی تو پھر تلازم پایا جائے گا، اور وہ تلازم اہل سنت ہے. اب جو اس طرح نہیں ہوگا تو پھر کیا بنے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فمن ابغض بعضهم، جس نے ان میں سے بعض سے بغض رکھا، ثابت انہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طرف بھی بغض رکھا، کسی طرف بھی بغض رکھا. ابھی میں اس کی وضاحت پھر کروں گا آگے احادیث پیش کر کے. یعنی دو محبتیں ہیں، کہنے کو دو، حقیقت میں ایک محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ہر صحابی کا پیار فرض ہے، ادب فرض ہے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہر فرد اہل بیت کا پیار فرض ہے. اگر کسی ایک کا بھی بغض ہوگا تو بندہ فیل ہو جائے گا، خواہ وہ ایک اہل بیت اطہار کا فرد جس سے اس نے بغض کر لیا، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرد جس سے اس نے بغض کر لیا. ایسے ہی
خواہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کو سرکار سے ہٹ کے مان جائے اور کہے سرکار کی وساطت کے بغیر میں اس کو مان جاتا ہوں، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو بھی سرکار سے ہٹ کے مان جائے تو پھر بھی کفر آ جائے گا۔ تلازم کے لیے ضروری ہے، ماننا سب کو ہے اور ماننا سرکار کے صدقے ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر اس پر ایک مثال بھی دی، یعنی اس کا ایک ایک لفظ عوام و خواص کو یاد ہونا چاہیے۔ ویسے تو لوگ ہر ایک سمجھتا ہے ہمارے جو یہ آستانیہ کہ ہمارے بڑے اعلی حضرت کے ہم پلے ہی تھے یا بڑے تھے، لیکن لکھا ہوا پیش کریں، یقیناً جنہوں نے لکھا ہے وہ اچھا لکھا ہے، مگر اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہیں۔ اب یہ چند جملے لاکھوں لوگوں کی رہنمائی جو بھٹک چکے ہوں ان کو پچڑی پہ چڑھانے کے لیے کافی ہے، اگر ان کی قسمت میں ہے تو۔ یہ اصول بیان کر کے اعلی حضرت پھر اس پر تفریح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم ان میں کوئی فرق۔ ابھی سوال ابھرے گا لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا تو ساتھ ہی جواب آ جائے گا۔ ہم ان میں کوئی فرق، یعنی صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم، جس طرح ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو رسولوں میں مکی صلاح بیان کر دیا کہ جس نے سمجھنا ہو وہ اس مثال سے سمجھ جائے۔ رسولوں میں فرق ہے بھی، فرق نہیں بھی، فرق آیات سے ثابت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جب بعض سے افضل ہے تو فرق تو ہوا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، یہ آیت ہے، تو فرق تو ہوا۔ فرق نہیں کا کیا مطلب ہے؟ فرق نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے لحاظ سے ہم فرق نہیں کریں گے۔ لا نفرق، قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہاں کوئی بندہ چائس رکھ لے کہ میری مرضی ہے میں جس نبی کو مانوں جس کو نہ مانوں، تو اگر کوئی ایسا کہے گا تو مومن نہیں ہوگا۔ اسے ہر نبی ماننا پڑے گا، ہر نبی۔ یہ اس کی مرضی نہیں کہ پسند یا ناپسند، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے کہ ہر نبی کو ماننا ہے۔ تو اس طرح اعلی حضرت لکھ رہے ہیں کہ اب یہ تجھ پہ نہیں کہ تو موڈ بنائے کہ میں صحابہ میں سے فلاں کو تو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا، یا معاذ اللہ اہل بیت اطہار میں سے فلاں کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا۔ تجھے ہر ایک کو ماننا ہے اگر جنت جانا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ماننے میں فرق نہیں کریں گے، سب کو مانیں گے، سب کو مانیں گے، یہ فرق نہیں۔ ہاں آگے فرق تو ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ہے، فرق تو ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدات نساء اہل الجنہ ہے، یعنی وہ درجات کا فرق، وہ جو مختلف عہدے ہیں وہ فرق، وہ اپنی جگہ طے شدہ ہے، وہ ویسے ہی مانا جائے گا، لیکن یہ فرق نہیں کریں گے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، اور یہ فرق بھی نہیں کریں گے کہ کسی کو تو سرکار کے صدقے مانے اور کسی کو سرکار کے چھوڑ کے مانے۔ سب کو سرکار کے صدقے ماننا ہے، سرکار کی وجہ سے ماننا ہے۔ یعنی یہ ایک جہت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے رحمت اللہ علیہ نے یہ متفرق کر کے بتا دی کہ فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلامہ علیہم۔ اب ساتھ سروے بھی کرتے جائیں،
یعنی اصول پہلے لکھ گئے. آج ہمارا تو کام ہے نا کہ اس ترازو پہ اپنا ایمان رکھنا. تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرو رمضان شریف میں ایک بار پھر کہ اس ترازو پہ ہمارا ایمان تو بالکل پورا اتر رہا ہے. گھبرائے وہ جو بک بک کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یا معاذ اللہ حضرت عمر بن عاص کو, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, یا کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چور تو وہ ہے یعنی اس کسوٹی اور معیار پر پورا نہیں اتر رہا جو 14 صدیوں سے بیان ہوتا آیا ہے. تو اس لیے تلازم اس وقت کا جہاد ہے. اس تلازم کو اس طرح بیان کیا جائے جیسے یہ عقیدے کے اماموں نے اتنی محنت سے کوزے میں دریا ہی نہیں کہ سمندر بند کر دیے ہیں. اور یہ لوگ ویسے تو اعلی حضرت کے نام کا کھا کھا کے پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے ہیں, کیوں نہیں یہ کتاب کھول کے لوگوں کے سامنے تقریر کرتے؟ یہ بھی تو ایک بات ہے. ہم کب سے یہ کتاب دکھا رہے ہیں ان کو, بلکہ یہ تو چھاپی بھی لعان نے تھی. اس کے شروع میں مقدمہ میں نے لکھا ہوا, نام ان کا لکھا ہے. تو یہ کیوں نہیں ان کو, میں جو کہتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھ کے دکھاؤ, لوگوں کو سناؤ. کتاب پڑھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے بھٹکے ہیں, خود پتہ چل جائے گا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یو ٹرن لیا ہے. ہم سے جھگڑا ہی نہیں کریں گے کیونکہ ہم تو اعلی حضرت کی بولی بول رہے ہیں, اعلی حضرت کا لکھا ہوا بتا رہے ہیں. اور یہی نہیں, اب کتنے آستانے ہیں, مثلا ملتان شریف ہے, فیصل آباد شریف ہے, راول پنڈی شریف ہے, گولڈا شریف ہے, تونسا شریف ہے. یہ کیوں نہیں کھولتے اس کتاب کو, کیوں نہیں پڑھتے یا کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہم سے الجھتے ہیں کہ اس نے ایک نیا رستہ بنا لیا, اس نے یہ کر دیا ہے. ہمارا اگر جرم ہے تو یہی ہے کہ ہم نے نیا نہیں بنایا, ہم نے پہلوں کا بنایا ہوا بتایا ہے. وہ تم بھی بتا کے دیکھو. اگر تم بتا اس لیے نہیں سکتے کہ جو حواری ہیں تمہارے وہ تم نے تلازم کی نفی پر بنائے ہوئے ہیں, اب تلازم انہیں بتانا پھر نیا یو ٹرن لینا ہے, تو یہ پھر تمہارا ہے جرم, ہمارا جرم تو نہیں ہے. تو کم از کم حوصلہ کر کے ایک بار کوشش تو کرو, فکر رضا کی طرف پلٹ کے پھر آ جاؤ. اور یہ جو درگاہیں ہیں یعنی روزانہ درس دے رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, تو جو اصل مرض ہے ادھر کیوں نہیں آتے؟ اس موسم میں فہم دین کورسز ہو رہے ہیں, ہر موضوع جو اس شریعت کا ہے بڑا ضروری ہے, مگر حیضے کے موسم میں گھٹنوں کی مالشیں دینا, گھٹنے کے درد کی مالش, اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا. ہاں جب وہ درد ہو تو وہ چیز بھی ہونی چاہیے پاس, لیکن حیضے سے مر جائیں سارے اور وہ معجون کھولے ہی نہیں, تو یہ پھر کیا سادگی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو اس واسطے یعنی مجھے اضطراب ہے کہ یہ لوگ کیوں محجوب ہو گئے ہیں. ہم دکھا دکھا کے ان کو تھک گئے ہیں, بیماری سر پہ چڑھی ہوئی ہے. لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ رفض کے ٹریک پر اس لیے جا رہے ہیں کہ جو جنکشن کی نشاندہی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی اس کو دکھایا نہیں جا رہا, اور وہی داتا صاحب نے بھی رہنمائی کی ہے, سب نے وہی کی ہے. اور آج یہ اتنی جو ہے وہ اس میں کوتاہی برتی جا رہی ہے, اور الٹا ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اپنے اپنے حلقوں میں, مریدوں میں, درسوں میں یہ بیٹھ کر, کبھی کھلے لفظوں میں, کبھی مبہم لفظوں میں ہم پہ تنقید کرنے لگے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں خدا کے بندو اصل کی طرف آؤ اور یہ پڑھو یہ سطریں جن کے پیچھے ہزاروں دلائل ہیں, یہ ان کا خلاصہ ہے.
تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لا نفرق کہہ کر جو خاص جہت میں لا نفرق ہے، ورنہ تو درجات اپنی اپنی جگہ ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر یہ قانون پورا نہ ہو تو پھر بنتا کیا ہے؟ اگر اسی طرح بندہ ہو پھر تو سنی بنتا ہے، لیکن متعدد پہ نفی آئے تو پھر صورتیں کئی بنتی ہیں۔ جب یہ قانون کے مطابق کسی کا ایمان نہ ہو تو پھر کوئی کسی جرم کا مجرم ہوگا، کوئی کسی جرم کا مجرم ہوگا، کیونکہ متعدد چیزوں کو ملائیں تو ایک بنتی ہے، اور جب نفی ہوگی تو پھر کئی صورتیں بن جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں من احب ابا بکر ولم یحب علیہ، یعنی وہ ایک طرف کی محبت تو ہو دوسری طرف کی نہ ہو، دوسرے کسی ایک فرض سے بھی، مثال کے طور پر کہ جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تو کی لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کی، تو پھر کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کن نواسب والخوارج، یہ درمیان میں مثال دیتے ہیں علما انہ انما یحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبیبہ وصاحبہ، کہ جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، مطلب کیا؟ دعویٰ کیا، ویسے تو یہ محبت مانی نہیں جائے گی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کی، تو پتہ چلا کہ اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کی وجہ سے نہیں کی محبت، سرکار کی وجہ سے، سرکار کی وساطت سے نہیں کی۔ وساطت سے ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ محبت ہے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کی، پھر سرکار کی نسبت کا پیار ہوگا، تو پھر تو ہوگا کہ دوسری طرف بھی تو یہ نسبت پائی جا رہی ہے، دوسری طرف داماد رسول علیہ السلام ہیں، صحابی رسول علیہ السلام ہیں، خلیفہ رسول علیہ السلام ہیں، اگر ادھر ہے تو ادھر کیوں نہیں ہے؟ تو اس بنیاد پر جب اس نے سرکار کی وجہ سے پیار کیا ہوتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یقیناً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کرتا۔ اگر اس نے مولا علی سے نہیں کیا، ثابت ہوا حضرت صدیق اکبر سے بھی نہیں کیا، کہ جو کر رکھا ہے وہ سرکار کی وساطت کے بغیر کر رکھا ہے، اور جو سرکار کی وساطت کے بغیر پیار ہے وہ ابو قحافہ کے بیٹے سے تو ہے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے سے نہیں ہے۔ سرکار کے خلیفے کی حیثیت سے شریعت پیار چاہتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب کی حیثیت سے، سرکار کے صاحب کی حیثیت سے یہ پیار شریعت چاہتی ہے۔ اور اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول، حبیب رسول، صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے ان سے کوئی پیار کرے گا تو لازمی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرے گا، اور اگر نہیں کیا تو پھر بنتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ناسبی اور خارجی بنتا ہے، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار کا تو دعوے دار ہے مگر مولا علی سے پیار نہیں کرتا۔ اب کیا قسم بنی؟ ناسبی اور خارجی۔ اگلی قسم جو میں یہ سارا جو فتنہ حویلیاں سے لے کر لعان شاہ تک سب ہیں کہ ان کو یہ اصول رافضی بنا رہا ہے، اور وہ اس کا جواب دیں اعلی حضرت کو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں دوسری طرف ومن احب علیہ، جس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت کی، ولم یحب ابا بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کی۔ ایک تو نہ کا مطلب یہ ہے کہ بغض رکھا، ایک نہ کی کہ مولا علی کی محبت کو تو ایمان کہا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو عارضی سی در والی محبت قرار دے دیا۔ جس نے احب علیہ ماننی تھی دونوں کے سرکار کے صدقے، مگر جو مولا علی کی تو مستقل مان گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے نہیں مانی ایسی،
جبکہ مولا علی کی بھی مستقل ماننی جائز نہیں، یا مولا حضرت صدیق اکبر کی تو سرکار کے صدقے مانتا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویسے مانتا ہے جیسے ان سب کی تقریریں موجود ہیں کہ جیسے ان کی محبت استقلالاً سرکار سے ہٹ کر، سرکار کے صدقے اور وساطت کے بغیر، سرکار کے وسیلے کے بغیر یہ روزانہ تقریروں میں بیان کر رہے ہیں، اور محمود شاہ نے اپنی کتاب میں، کئی کتابیں میں اس کو لکھا ہوا ہے، وہ سبائی محبت۔ تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر روافض، اس سے بندہ رافضی بن جاتا ہے۔ یعنی رافضی یوں مانتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو رکھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں رکھتے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علماء، پھر جانا گیا کیا؟ انہو انما یحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ولیہ و نائبہ، کہ یہ بندہ جو ہے جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تو رکھی ہوئی ہے، اس طرح کی محبت حضرت صدیق اکبر سے نہیں کرتا۔ اس نے کس کو مانا؟ کہنے لگے کہ اس نے ابو طالب کے بیٹے کو تو مانا ہے، نبی کے بھائی کو نہیں مانا۔ بڑا باریک فرق ہے، لیکن ایمان کی جان ہے۔ حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت کی دو قسمیں، جس طرح پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی دو قسمیں تھیں۔ ایک تھا کہ ان کو ابو قحافہ کے بیٹے کی حیثیت سے ماننا، یقیناً وہ حیثیت تو جب باپ بیٹے والی ہے وہ بدلتی نہیں، یعنی ختم نہیں ہوتی ہے، مگر سلام کرتی ہے امت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ وہ صاحب رسول ہیں۔ یعنی اس میں یہ نہیں کوئی پیش نظر رکھ رہا کہ ابو قحافہ کی جو فیملی ہے اس کی بنیاد پر، نہیں، کروڑوں لوگ کر رہے ہیں تو کسی ایک کے ذہن میں بھی دوسرا خیال نہیں ہوگا کہ ابو قحافہ کوئی بڑی شخصیت تھی تو یہ ان کے چونکہ بیٹے ہیں لہذا ان کو مانا جائے۔ نہیں، سب کے ذہنوں میں ہے، بیٹے تو یقیناً اس وقت بھی ہیں جب مان رہے ہیں ان کو، مگر مان سرکار کے صدقے رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اب کتنے لوگوں کی جان لبوں پہ آ جائے گی۔ ایک ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو طالب کا بیٹا اس حیثیت سے ماننا، بیٹے تو وہ یقیناً ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن انہیں سلام اس لیے کہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ انہیں سلام اس لیے کہ یہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو جہت ہے نا سرکار کی نسبت والی، اس میں مانیں گے تو ایمان ہوگا، اس کی وجہ سے مانیں گے تو اب محبت رکے گی نہیں۔ ایمان کہے گا جب داماد رسول کا پیار لازم ہے تو پھر جو سسر ہیں ان کا پیار بھی لازم ہے۔ ایمان کہے گا اگر یہ نائب رسول ہے تو وہ ان سے پہلے نائب رسول ہیں، یہ خلیفہ رسول ہے تو وہ ان سے پہلے خلیفہ رسول ہیں۔ تو اس بنیاد پر ان کی محبت جو ہے وہ صرف ان کی نہیں ہوگی، ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہوگی۔ اور اگر ان کی محبت پر کوئی اڑ گیا تو شریعت کہتی ہے یہ محبت کہنے کو تو محبت ہے لیکن حقیقت میں جہنم ہے، کیونکہ ایک طرف کی ہے، تلازم نہیں پایا گیا۔ یہ جو ہم نے پیچھے لکھ کے لگایا ہوا ہے یہ جنت کی ٹکٹ ہے کہ تلازم دو چیزوں کا یوں ہونا کہ ایک کے وجود سے دوسرے کا وجود ہو، ایک کے عدم سے دوسرے کا عدم ہو، یہ ہے لزوم اور یہ ہے تلازم کہ محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے جانے سے محبت صدیق اکبر پائی جائے، محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائے جانے سے محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائی جائے تو پھر یہ تلازم پایا گیا ہے، پھر بندہ سنی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں، محبت صدیق اکبر کا دعویٰ ہو،
محبت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو وہ ناسبی ہے، وہ خارجی ہے. اور اگر محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو دعویٰ ہو، محبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو تو پھر وہ رافضی ہے، اور دونوں ہوں تو پھر وہ سنی ہے. یہ اصول اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمَوْلَوِي قُدِّسَ سِرُّهُ فِي الْمَسْنَوِي. مولوی عرف میں یہ جو علم کا عرف ہے مولانا روم کو کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا منصب ہے. آج تو مطلب اتنا یہ لقب گر گیا کہ کسی کو صرف مولوی کہیں تو وہ سمجھے گا مجھے تو گالی دے، مجھے تو علامہ کہے، مفتی کہے، مجھے صرف مولوی کیوں کہا. تو یہ وہ مولوی ہیں. مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ اے گرفتار ابو بکر و علی، تو چے دانی سر حق کے غافلی. کیا ہے ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گرفتار، ابھی تک تجھے دین کا پتہ ہی کوئی نہیں. تو چے دانی، تو کیا جانے، سر حق، حق کا راز، تو حق کا راز کیا جانے. کیوں کہ غافلی، تو غافل ہے. غفلت چھوڑ، پھر تجھے سر حق کا پتہ چلے. جب تک تو ان دونوں کا گرفتار ہے، دونوں کا گرفتار، تو پھر تجھے حق کا پتہ ہی کوئی نہیں. یہ میں جب بچپن میں تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ دونوں کے گرفتار پر ہی تلوار ہے، دونوں کا گرفتار. تو پھر اعلی حضرت کو یہ پڑھا تو پھر یہاں سے پتہ چلا کہ گرفتار ابو بکر اور ہے، گرفتار علی اور ہے، اور سنی اور ہے. گرفتار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو ان سے پرائیویٹ پیار کرتا ہے، سرکار کی وجہ سے نہیں، صرف ان کی اپنی وجہ سے، سرکار سے ہٹ کر. یہ بدقسمتی ہے جو بھی بنا لے کوئی اپنی وجہ. سرکار سے ہٹ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا. گرفتار ابو بکر وہ ہے آسان لفظوں میں جو ابو بکر تو کرتا ہے، علی علی سے جلتا ہے. اور گرفتار علی وہ ہے جو علی تو کرتا ہے، ابو بکر صدیق سے جلتا ہے. مولانا روم نے کہا دونوں ہی گراؤنڈ سے خارج ہیں، ایمان کی حد سے دونوں باہر ہیں. ایمان کے اندر وہ ہے جو دونوں کا نام لیتا ہے، یعنی دونوں سے پیار کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم نے وہ نعرہ لگا یا صدیق یا علی. یہ ہے بیک وقت، یہ محبتیں یہ سنی کے سینے میں ہے کہ دونوں بیک وقت ہوں، اکٹھی ہوں، کیونکہ تلازم ہے. لزوم کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں محبتیں جو ہیں وہ بیک وقت ہوں. اگر ایک طرف محبت رک جائے کہیں ایک طرف، اس میں برابری ہے. یہ بات بار بار میں کہہ رہا ہوں، برابری ہے. اگر مولا علی پہ رکی تو پھر بھی خسارہ ہوا، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پہ رکی تو پھر بھی خسارہ ہوا. یہ ہے اہل سنت ہونا. یہ نہیں کہ کہو کہ اگر مولا علی پہ رکی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف نہ آئی پھر تو خسارہ ہے، اور حضرت صدیق اکبر پہ رک گئی تو پھر خسارہ نہیں. دونوں طرف اگر محبت استقلالن آ گئی، سرکار سے ہٹ کے، سرکار کے بغیر جس طرف بھی یوں آئی، تو پھر اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سائڈ میں آئی تو بندہ ناسبی اور خارجی بن گیا. اگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سائڈ پہ رک گئی تو پھر رافضی بن گیا. اور دونوں طرف محبت رہی تو پھر وہ سنی قرار پائے گا. اب یہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول دیا، اس کی خلاف ورزی جاری ہے. اور اس کی نہیں، حقیقت میں احادیث رسول علیہ السلام ہے، اور پھر اسی کی روشنی میں آیات کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب اختصار سے
مکتوبات شریف بھی میں 2-4 لائنیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مکتوبات شریف کا بھی نام لینے والے بہت ہیں. یعنی آج کتنے لوگ مجددی تو کہلواتے ہیں، میں ہر ایسے کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے مجددی بھی ہیں، مگر بہت سے عقیدے کے ڈیفالٹر ہیں اور اپنے آپ کو مجددی کہتے ہیں. تو مجدد صاحب جو ہیں، آپ نے اس سلسلہ میں یہ جو جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 77، اس پر تلازم کو بیان کیا. تلازم کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں: اعاذنا اللہ سبحانہ من افراط تلک المحبت ومن تفریطها. اللہ ہمیں اس محبت کے افراط و تفریط سے بچائے. افراط و تفریط، کمی سے اور غلو دونوں سے. از افراط محبت است کہ تبری از خلفائے ثلاثہ و غیر ایشارہ شرط محبت امیر داشتان. یہ مزید گہری بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ محب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بنے گا جب خلفائے ثلاثہ سے برات کا اعلان کرے گا. خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. انصاف باید نمود. آپ فرماتے ہیں انصاف کرنا چاہیے کہ اینچے محبت است کہ شرط حصول بیزاری از جانشینان پیغمبر، کہ یہ جو محبت مولا علی کی تب پائی جائے کہ جب باقی صحابہ سے بیزاری اظہار کی جائے. حالانکہ یہ تو اگر صرف یہ پائی گئی اور باقی نہ پائی گئی تو مولا علی کی بھی معتبر نہیں ہوگی کہ ان کی محبت بھی سینے میں موجود ہے. فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمی است. گناہ اہل، جس طرح بندہ بڑا مجبور ہو کے بولتا ہے نا کہ میرا تو پھر یہی جرم ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی اہل سنت کا گناہ مان گئے ہیں. مجدد صاحب بڑا بیزار ہو کے کہتے ہیں گناہ اہل سنت ہمی است کہ با محبت اہل بیت تعظیم و توقیر جمیع اصحاب سرور می نمایاں. ہمارا یہی گناہ ہے. کمی تو ہم میں بھی کوئی نہیں محبت علی میں، لیکن ہم چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، یہ اگلوں کو وارا نہیں کھاتی. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو محب علی نہیں ہے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں ہمارا پھر یہی گناہ ہے. ہم نے وہ گناہ تو کیا نہیں کہ ہم بغض علی رکھتے ہوں، وہ گناہ تو ہم نے کیا نہیں کہ ہم میں محبت علی کی کمی ہو. ہاں پھر یہی ہمارا گناہ ہے جو سمجھ آ رہا ہے مخالفین کے لحاظ سے کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ تعظیم سارے صحابہ کی کرتے ہیں، اور وہ ٹولہ کہتا ہے کہ صرف مولا علی سے کرو باقی کو چھوڑ دو. تو مجدد صاحب کہتے ہیں ہم سے نہیں چھوٹتے، باقی سے ہم تبری نہیں کر سکتے. ہم اہل سنت ہیں، سب کی تعظیم کریں گے، سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی. اور آپ نے پھر مشورہ دیا جو آج کے سارے پیروں کو مشورہ، یا یہ سارے جو پٹری سے اترے ہوئے ہیں، مطلب کسی نے رفظ میں صرف قدم رکھا، کسی نے 2 کلومیٹر سفر بھی کر لیا، کسی نے 1000 کلومیٹر کر لیا، اور یہ آگے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اس طرف. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن، کہ جس نے صرف ابھی ایک تو آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ اگلے دورے میں آؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں گا، ایک یہ ہے کہ پاؤں رکھ دیا ہے، ایک یہ ہے کہ کچھ سفر بھی کر لیا ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں اتنا جلد وہ رافضی تجھ سے خوش نہیں ہوں گے کہ تجھے سند دے دیں کہ یہ بڑا محب علی ہے. اس کے لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکو دھاتو لکیراں کڈا سن. روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن، اس وقت رافضی سنی سے خوش ہوگا. جو کتنے آستانوں کے پیروں کے اندر ہے کہ رافضی بھی ہمیں دعوتوں پہ بلائیں، یا رافضی بھی ہمیں آ کے سلام کریں، یا رافضی بھی اپنے گھروں میں کہیں کہ پیر صاحب بڑے محب اہل بیت ہیں.
مجدد صاحب کہتے ہیں کہ رافضی اہل سنت سے اسی وقت ہی خوش ہوں گے کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں از دیگر اصحاب کرام تبری نمایند، کہ سنی بھی ان رافضیوں کی طرح سرکار کے پہلے 3 یاروں سے برات کا اعلان کر دیں. پھر رافضی کہیں گے ہاں یہ محب علی ہے. اس کے بغیر اگرچہ رفض تو آ گیا لیکن وہ محب علی ہونے کا سرٹیفکیٹ اتنا جلدی نہیں دیں گے. یعنی یہ جو غلط فلسفہ ہے وہ ان کا روافض کا، کہ وہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر رکے ہوئے ہیں، اور اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پیار کرتے ہیں، اور سب میں ملا ہوا پیار یہ انہیں بھاتا نہیں. ہمارا تو عقیدہ تلازم کا ہے، ہمارے لحاظ سے جو تلازم ہے یہ ان کے لیے تلوار ہے، اور جو ان کا نظریہ ہے وہ ہمارے لیے موت ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو جدا کر کے ان سے مانگو، خلفائے ثلاثہ سے مت پیار کرو، صرف انہی سے کرو، ان سے پیار نہ کرنے کا اعلان کرو. یہ ان کا تقاضا ہے، اور ہمارا تقاضا یہ ہے کہ مولا علی سے پیار کرتے وقت ہی ان سے بھی پیار کرو، اور ان سے پیار کرتے ہی مولا علی سے بھی پیار کرو. تو مجدد صاحب کہتے ہیں پھر سنی پیر یا عالم کا روافض کے ساتھ ملاپ کیسے ہو سکتا ہے یا گزارا کیسے ہو سکتا ہے، کہ ڈیفرنس اتنا ہے کہ جب تک تم ان کی طرح جہنمی نہیں بنو گے وہ تجھے محب علی نہیں مانیں گے. اور یہ اب تمہاری مرضی ہے کہ جہنمی بن کے محب علی بننا ہے یا پھر جنتی بن کے محب علی بننا ہے. تو جنتی ہوتے ہوئے محب علی بننے کا یہ مطلب ہے کہ ان سے محبت سرکار کی وجہ سے کی جائے، اور ان سے محبت کرتے ہوئے باقی صحابہ سے بھی محبت کی جائے. تو یہ مجدد صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں. اب یہاں بھی ہم اپنی طرف سے تو کوئی مکس نہیں کر رہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اور چیلنج ہے ان لوگوں کو. اور یہاں بھی میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں یہ جگہ پڑھ کے سناتے لوگوں کو. اگر یہ بگڑے نہیں، اگر یہ بھٹکے نہیں، اگر یہ روافض کے سوداگر نہیں، اگر یہ روافض کے یار نہیں، اگر ان میں رفض نہیں، تو علن اعلان اپنی خانقاہوں پہ مجمع میں سارے مرید اکٹھے کر کے یہ جگہ ان کو پڑھ کے سنا دیں. چلو اردو سے ہی سنا دیں تو پتہ چلے گا کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ نہیں ہوا. اور اگر اس سے پشیمان ہیں اور پریشان ہیں تو پھر وہ سوچ لیں کہ وہ کیوں کسی کے مہمان ہیں. یہ بھی بطور ایک چیلنج کے ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اور جن کا میں نے نام لیا وہ سارے سن رہے ہیں اور بار بار سنیں گے، چھپ چھپ کے بھی، اعلانیہ بھی. تو وہ یہ پڑھ کے فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں کہ کون ہے جس نے بغاوت کی ہے اہل سنت سے، اور کون ہے جو اہل سنت کی حقیقت کو عیاں کر رہا ہے. اب اس میں جس وقت ہم دیکھتے ہیں اپنی تاریخ اور ائمہ کا کردار، یہ جو تلازم کے خلاف تقریریں ہیں اس کی ایک جھلک رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ دبیب نمل کی طرح آ جاتی ہے. بیماری یعنی بد اعتقادی کی. دبیب نمل ہے چیونٹی کا چلنا، چیونٹی کا. تو چیونٹی چل رہی ہے تو کوئی کھڑ 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 کوئی سنائی دیتا ہے کہ بہت کوئی شور ہے، کوئی جہاز اتر رہا ہے، کوئی ٹرالا گزر رہا ہے، تو وہ اچانک گھس آتی ہے اور اپنا جو اس نے کاروائی ڈالنی کر لیتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس طرح بد اعتقادی آتی ہے. یہ حدیث شریف میں ہے. اب یہ ہر بندے نے بات پکائی ہوئی ہے اور اچھا ہے. حدیث میں ہے ان المنافقین انما کانوا یعرفون ببغض علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ منافق بغض علی سے پہچانے جاتے تھے. اور اس پہ آگے تو شاعروں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. منافق جو ہیں وہ بغض علی سے، منافق بغض علی سے، منافق بغض علی سے. تو جو اصول لکھا ہے پیچھے ابھی جو مستند سے پڑھ کے بتایا، اگرچہ اس کے دلائل اور آپ کو نہ آتے ہوں، صرف اس اصول کی روشنی میں دونوں طرف کی محبت
اور دونوں طرف کا بغض، کہ بغض علی بھی جہنم ہے اور بغض صدیق اکبر بھی جہنم ہے، حب علی بھی جنت ہے، حب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی جنت ہے۔ اب اس سے یہ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ محبت پر بھی ایک طرح کا حکم ہے اور بغض پر بھی ایک طرح کا حکم ہے، تو پھر یہ صرف تقریر کیوں کی جاتی ہے کہ بغض علی سے نسب نکھرتا ہے، نام علی سے نسب کا پتہ چلتا ہے حلالی ہے یا حرامی ہے؟ پھر تو جو مولا علی سے کئی درجے پہلے ہیں امامت میں، ایمان میں، ان کے نام سے تو بطریق اولا نسب کا پتہ چلے گا۔ یعنی وہ جو اصول ہے اس کے خلاف اس کو ڈیمیج کر کے کتنا سفر رفض کا طے کر دیا گیا ہے۔ اب میں اس پر ابھی بخاری مسلم پیش کروں گا، یہ فتح الباری فی شرح البخاری جو ابن رجب حنبلی کی ہے، اس میں انہوں نے جہاں یہ بحث کی کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اس پر انہوں نے تفصیلاً بحث کرتے ہوئے یہ کہا، روی ان المنافقین انما کانوا یعرفون ببغض علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافق پہچانے جاتے تھے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بیان نہ ہو، یہ حقیقت ہے، لیکن ہم اس ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ اس سچی بات کو جو رفض کا ان کا ایک چکمہ بنا کے دلیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کا ایک اعلی کار اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ ابن رجب حنبلی نے یہ شرح میں کہا، کہتے ہیں وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، کابی بکر و عمر، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فَهُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ، پھر ان سے تو مزید اچھی طرح منافقت کا پتہ چلتا ہے ان کا نام لینے سے۔ یعنی وہ حقیقت ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں اس عہد کے اندر بھی، مگر جو اصول ہے وہ تو پورا ماننا چاہیے۔ آج دکھاؤ مجھے کس نعت خان نے یا کس خطیب نے یہ بتایا ہے کہ مجمع میں نام لو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاکہ منافقوں کا پتہ چل جائے؟ تو کیوں نہیں بتایا؟ مولا علی کے ذریعے سے منافقوں کا پتہ چلنا بعد میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے سے منافقوں کا پتہ چل جانا یہ پہلے ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے منافقت کا پتہ چلتا ہے، منافقت اور شجرے کا پتہ چلتا ہے، یہ برحق ہے، مگر ان سے کافی پہلے یہ شان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابی بکر و عمر فَهُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ، وہ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے ان کا نام لیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لو، کھرے کھوٹے کا پتہ کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لو۔ اگر یہ پہلو چھپا دیا گیا ہے اور صرف وہی بیان ہو رہا ہے تو پھر جو اعلیٰ حضرت نے اصول ابھی بتایا وہ کہاں گیا؟ جو مجدد صاحب نے بتایا وہ کہاں گیا؟ پھر تلازم کہاں رہا؟ پھر توازن کہاں رہا؟ پھر بیلنس کہاں رہا؟ پھر سنیت کا عقیدہ کہاں رہا؟ یعنی ادھر تو اسی بنیاد پر بیٹھے ہوئے بندے پر یا کسی پر فتویٰ لگا دیا گیا، اور یہ جو ان سے بھی اہم ہیں ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ دوسری بات رافضی کرتا ہے، دن رات کرتا ہے، صبح شام کرتا ہے، اور وہ یہ کر کے کوستا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ پلید رافضی انہی لفظوں سے یہ بول کر وہ گالی دیتا ہے اپنے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگرچہ لفظ جو اپنی جگہ ہیں وہ پاک ہیں، وہ حقیقت ہے، لیکن وہ جس مقصد کے لیے اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہیں ان سے پھر سنی ان کے ذاکروں سے سن کر اور یہ نعت خان سن کر
آگے ان کا دھندا پورا چلا رہے ہیں اور وہ بیٹھے گھر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح ان کو ڈگر پہ چلایا تھا یہ چل گئے۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو تلازم والا ہے، یہ سارے علماء کو، سارے نعت خوانوں کو، خطیبوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ بات برحق ہے مگر آدھی ہے، پوری بیان کرو، اور وہ بیان کر کے لوگوں کو کہو اب ذرا تھوڑا سا آگے بھی چلو، کیونکہ جو کانا نہیں اسے کیا خطرہ ہے۔ تو ہم کانے نہیں، ہم علی اعلان کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے سے منافقت کا پتہ چل جاتا ہے اور شجرے کا پتہ چل جاتا ہے، مگر یہ بعد کا مقام ہے، ان سے پہلے بھی ذاتیں ہیں کہ جن کا نام لینے سے شجرے کا پتہ چل جاتا ہے، ان کا نام بھی لیا جائے، وہ بھی بتایا جائے۔ اور ساتھ ہی اس سلسلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، اور ادھر امام مسلم نے تو اعتراض کا جواب دینے کے لیے اتنا جامع طریقہ اختیار کیا کہ ترجمۃ الباب میں ہی آپ نے بیلنس کر دیا۔ محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً ایمان ہے، علامت ایمان ہے، مگر یہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے، آپ کی خصوصیت رفض ہے اسے یہ قرار دینا کہ آپ کی محبت تو ایمان ہے اور باقی صحابہ کی محبت ایمان نہیں ہے، یا آپ کی محبت تو علامت ایمان ہے اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے وہ علامت ایمان نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف کے آغاز میں ہی یہ جو کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان کے اندر باب علامت الایمان حب الانصار حدیث نمبر 17 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آیت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انصار کی، سارے بولو انصار کی، سارے انصار کی محبت۔ اب انصار کوئی دو چار ہیں، ہزاروں صحابہ انصار ہیں، تو یہ جو مجالس میں رفض سمجھایا جا رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو ایمان ہے اور علامت ایمان ہے، یعنی چونکہ فلاں بندہ ذکر علی بڑا کرتا ہے لہذا مومن ہے، تو سرکار نے تو اور بھی کتنوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ہمارا مقصد وہ بند کرانا نہیں، وہ حقیقت ہے، لیکن آدھی حقیقت ہے، ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ رائج اس لیے کی گئی کہ وہ رافضی رائج کر گیا ہمارا نظریہ ڈیمیج کرنے کے لیے، اور ہمارے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ پورا بات معاملہ کیا ہے، پورا سبق کیا ہے، کہ جو ہو تو تلازم بچتا ہے، کیونکہ ان کو تو تلازم کی ضرورت نہیں، وہ تو ایک سائیڈ ہے، ون سائیڈڈ ہیں، اور ون سائیڈڈ کانا ہوتا ہے اور ہم کانے نہیں ہیں، سلامت ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ حدیث میں سرکار کا یہ فرمانا، اب یہ بخاری دیکھو، بخاری میں ہے کیا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ آیت کا معنی کس کو نہیں آتا؟ نشانی۔ سرکار کے ہر صحابی کا مقام ہے کہ وہ آیت ہیں، آیت ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بندے میں ایمان ہے یا نہیں، یعنی وہ آیت ہیں اس چیز کی کہ پتہ چلے کہ بندہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، وہ کسوٹی ہیں، وہ معیار ہیں، ان کا تو بیڑا پار ہے، ان کی یہ شان ہے کہ ان کے ذریعے دل کی چھپی ہوئی کیفیت معلوم کی جاتی ہے کسی بندے کی، کہ ان کا نام لیں تو پتہ چلتا ہے مخاطب مومن ہے یا مخاطب منافق ہے۔ تو سرکار فرماتے آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ انصار برحق ہیں، نام لینے سے چہرہ حشاش بشاش ہو گیا تو پتہ چلا بندہ مومن ہے، اور ان کا نام لینے سے بتی بجھ گئی تو پتہ چلا کہ بندہ منافق ہے۔ تو اب کوئی انصار تھوڑے ہیں، تو کیوں یہ ون سائیڈڈ تبلیغ کی جا رہی ہے؟
کہ مولا علی کا نام لینے سے ایمان کا پتہ چلتا ہے، وہ تو برحق ہے، لیکن یہاں تو ہر صحابی کا ہر صحابی کا یہ درجہ ہے، ہر صحابی کا، کیونکہ انصار تو بعد میں بنے ہیں، پہلا درجہ تو مہاجرین کا ہے فضیلت میں، انصار پر مہاجرین کی فضیلت ہے، ابھی میں اس پر حوالہ بھی پیش کروں گا۔ تو جب انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انصار کا بغض منافقت کی نشانی ہے، تو پھر ہر مہاجر صحابی کی محبت بطریق اولا وہ ایمان کی نشانی ہے، اور ہر صحابی کا بغض جو مہاجرین میں ہیں وہ اس بات کی نشانی ہے منافقت کی کہ وہ جس کے دل میں ان کا بغض ہے وہ منافق ہے۔ اب یہ دین تو سارا چھپا ہوا ہے، یعنی اس کے مقابل بیان تو کیا جا رہا ہے، ادھوری بات تو کی جا رہی ہے، چونکہ اس سے رفض کا مطلب پورا ہوتا ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں، مگر جس طرح اسے پیش کیا جا رہا ہے وہ رفض کی مرضی پوری ہو رہی ہے، اور جب پوری بات ہے تو پوری کرو تاکہ سرکار خوش ہو جائیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں انہیں کہانی وانڈ نہیں کی تھی، سرکار کی مرضی پہ چلے ہیں، سرکار دیکھ رہے تھے کہ ایسا معاملہ بنے گا کہ ضرورت پڑے گی کہ باقی صحابہ کا جو محبت ہے وہ آیت ایمان ہے، اور باقی صحابہ جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی مولا علی سے ہٹ کے بھی جو صحابہ ہیں ان کا بغض بھی آیت منافقت ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا۔ اب یہ جو مفہم ہے شرح مسلم شریف کی امام قرطبی کی، اس سے یہ چیز بیان کر کے پھر بات کو سمیٹتا ہوں۔ امام مسلم نے کمال کیا، ویسے تو ترجمۃ الباب بنانے میں امام بخاری جو ہیں وہ مانے گئے ہیں، فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، لیکن یہاں یہ ترجمہ امام مسلم کا بہت زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ نے ترجمۃ الباب میں ہی اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ یعنی اعتراض ذہن میں تھا نا کہ ادھر یہ ہے حب الانصار من الایمان اور بغضہم آیت النفاق، اور ساتھ یہ ہے کہ حب علی من الایمان، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے، چونکہ امام مسلم نے بخاری نے اس کو لکھا ہے عن زر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال والذی فلق الحبۃ، مولا علی کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جو ایک دانے سے درخت بنا دیتا ہے، انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے، سرکار نے مجھے فرمایا ہوا ہے کیا؟ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھتا ہے، یہ سرکار نے میرے لیے فرمایا ہوا، اور ہمارا ایمان ہے اس حدیث پر۔ اب اگر صرف ایک حدیث بیان کی جائے تو جو بندہ ہدایت چاہتا ہے، منصف ہے، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ سوال ہوگا کہ کیا یہ مقام کسی اور کو بھی حاصل ہے، یا اور کسی کے بارے میں بغض رکھ لیں تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تلازم کا جو موضوع ہے، جو ہم نے تلوار لٹکا رکھی ہے، تلازم، اس میں یہ ہے کہ سب کی محبت ایمان ہے، سب کا بغض منافقت ہے۔ اسی پر اعلی حضرت نے آگے ساری بحث کی۔ تو اگر صرف یہ بات جو میں نے کہا خصوصیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے علی الاطلاق، تو پھر تو یہ مطلب بنا کہ باقی جو ہیں ان کے بارے میں بغض رکھ بھی لو تو گزارا ہو جائے گا معاذ اللہ، کیونکہ مولا علی کا بغض جو ہے وہ تو منافقت ہے، اور باقی جو ہیں ان کے لحاظ سے بغض ہو بھی تو کوئی بات نہیں۔ امام بخاری جو ہیں انہوں نے باب قائم کر کے اس کا جواب دیا آیت
وہ نیچے حدیث سے صرف ایک جانب سے امام مسلم کہتے ہیں، باب سنو، میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں، کہتے ہیں حب علی والانصار آیت الایمان، یعنی امام بخاری نے جو کہا وہ بھی برحق ہے، چونکہ ان کا مقصد نفی نہیں ہے مولا علی کی، اس بات کیا ہے انصار کا جو وہ اس حدیث میں موجود ہے، لیکن قائل دوسری چیز کے بھی ہیں، اور انہوں نے تو دونوں اکٹھے کر کے ترجمۃ الباب میں دونوں باتیں کہ ساتھ ہی جواب آ جائے کہ یہ تو بات ہی ایک ہے، حب علی والانصار آیت الایمان وبغضهم آیت النفاق۔ یہ میں سارے سریلے خطیبوں کو اور رسیلے خطیبوں کو اور چھبیلے خطیبوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورا سبق قوم کو بتاؤ، اگرچہ ویلیں تھوڑی ہوں یا نعرے تھوڑے لگیں، جلسے کے آخر میں اچھی طرح رخصت نہ کریں، ویسے آخرت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ترجمۃ الباب امام مسلم کا، ہر خطیب دکھائے لوگوں کو کہ امام مسلم جیسا امام یہ ترجمۃ الباب قائم کر رہا ہے کہ حب علی والانصار آیت الایمان، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ہر انصاری کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایسے ہی بغض کا بھی معاملہ ہے، یعنی اعلی حضرت نے جو لکھا ہمارا کام ہے پیچھے سے اس کی جڑیں بتانا، کہ اعلی حضرت نے اپنی مرضی سے گھڑ کے نہیں لکھا، یہ پیچھے سب اس کے روٹ سے ہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حب علی والانصار آیت الایمان وبغضهم آیت النفاق، ہم میں سب کو اکٹھا کر دیا کہ مولا علی اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کا جو بغض ہے وہ منافقت کی علامت ہے۔ اب یہاں پر پھر وہ بات ہے کہ انصار کی محبت اگر ایمان ہے تو مہاجرین کی کیا کوئی نہیں ہے؟ تو اگر مہاجرین کی بھی ہے تو انصار کا نام کیوں لیا ہے؟ اس سے پھر پتہ چلے گا کہ ادھر پھر مولا علی کا نام کیوں لیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو پیچھے ہم نے گردش ایام والی کانفرنس کی تھی اس میں بتایا تھا کہ جس وقت اللہ کسی کے فضائل کھولنا چاہے تو اس کے خلاف کسی کو بولنے کا موقع دے دیتا ہے، وہ بولتا ہے اس کے خلاف کوئی تو پھر اللہ اس کے فضائل کھول دیتا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایات آئیں یمن سے، تو پھر یہ موقع بنا کہ بات ظاہر کر دی جائے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ ایسے ہی انصار کے معاملے میں بعض لوگوں نے یہ سمجھا، چونکہ اس وقت تو ابھی احکام فٹ ہو رہے تھے نا، یہ حکم اصل میں وہ زمانہ جو گزرنے کے بعد پھر لوگوں کے لیے آگے اس کے احکامات کی اور حیثیت تھی، یعنی جو پہلے دن سے ساتھ ہیں، 13 سال پھر مکی زندگی گزاری ہوئی ہے، اور اب انصار کے لحاظ سے یہ سوچ رہے ہیں یہ تو آج آئے ہیں، تو سرکار نے سمجھا کہ انہیں بتایا جائے کہ انصار بھی کوئی معمولی نہیں ہے، اور وہ جو یمن والے ہیں انہیں بتایا جائے کہ اگر صدیق عمر کو تم بہت سمجھتے ہو تو مولا علی بھی معمولی نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا ایسی ہے کہ وہ اصل جو چیز پہلے ہی ثابت تھی اس کا پیسے ویسے پتہ کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ سبب بنا انصار کے بارے میں کہ مہاجرین کو تو مانا جا رہا تھا، انصار کے بارے میں کچھ اس طرح کے شواہد تھے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب تو بلے بلے جب ہو گئی ہے تو پھر یہ بھی آ گئے ہیں، یعنی وہ جو کسی نے اس طرح کی صورتحال یعنی ذہنوں میں یا کوئی اس طرح کے قرائن، تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کی محبت بھی ایمان کی نشانی ہے اور ان کا بغض بھی منافقت کی نشانی ہے۔ اب آگے آ جا کے یہ مسئلہ بن گیا کہ اصل جن کے بارے میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھا ان کا نام اب لوگ کوئی نہیں لے رہے۔ تو یہاں پر امام قرطبی نے لکھا اس چھپی ہوئی بات کو پھر
کہتے ہیں وہاذ المعنی، وہاذ المعنی کیا؟ کہ کسی کی محبت کا ایمان ہونا اور ان کے بغض کا منافقت ہونا. کہتے ہیں ہاذ المعنی جارن فی آیان الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کالخلفاء والعشرہ والمہاجرین. فرمایا یہ جو صحابہ کے سردار ہیں ان سب کی شان ہے کہ ان کا پیار، ان کی محبت علامت ایمان ہے، اور ان کا بغض منافقت کی نشانی ہے. یہ صرف مولا علی اور انصار کی بات نہیں، فی اعیان الصحابہ، جو سر فہرست صحابہ ہیں. کون؟ کل خلفاء، جس طرح کے مولا علی سے پہلے کے تینوں خلفاء، والعشرہ، ان چاروں کے بعد جو عشرہ مبشرہ میں ہیں وہ، والمہاجرین، ہر مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں بل وفی کل الصحابہ، وفی کل الصحابہ، کہ ہر جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر وہ اس کی محبت ایمان کی علامت ہے. یعنی اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کا نام لینے سے، مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لینے سے جس کے چہرے پہ تازگی آ گئی ہے وہ مومن ہے، اور جس کا مرجھا گیا ہے وہ منافق ہے. بل فی کل الصحابہ. حضرت امیر معاویہ تو کتنے ہزاروں صحابہ سے بڑی شان رکھتے ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المومنین ہیں، اور یہاں کل الصحابہ کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کی محبت ایمان کی آیت ہے اور ان کا بغض منافقت کی نشانی ہے. یہ مفہم میں اس باب کے تحت جلد نمبر 1 میں مسلم کی شرح میں امام قرطبی نے 264 صفحے پہ لکھا، اذ کل واحد منہم لہو شاہد وغناء فی الدین وَأَسْرٌ حَسَنٌ فِيهِ فَحُبُّهُمْ لِذَلِكَ الْمَانَى مَحْضُ الْإِيمَانِ. کہ صحابہ سارے کے سارے دین میں ان کا بڑا حصہ ہے، تو اس معنی میں کہ وہ سارے گواہ ہیں ایمان کے، اسلام کے. فَحُبُّهُمْ لِذَلِكَ الْمَانَى مَحْضُ الْإِيمَانِ، محض ایمان ہے، اور ساتھیوں کوئی چیز مکس ہی نہیں، محض ایمان. ہر صحابی کی محبت محض ایمان. وَبُغْضُهُمْ لَهُ مَحْضُ النِّفَاقِ، اور ہر صحابی کا بغض محض نفاق ہے. ایک تھا نا منافقت میں مکسنگ ہو کہ کچھ منافقت ہے کچھ نہیں، یہ کہتے ہیں اس حدیث کے اطاعت نہیں، ٹوٹلی منافقت ہے. کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض محض منافقت ہے، اور کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت محض ایمان ہے. اب بتاؤ، یعنی یہ جو تلازم اور اس کے پیچھے یہ ابھی چند حوالہ جات میں نے پیش کیے، ان پر پھر آگے تشریحات ہیں، سوالات ہیں، جوابات ہیں، وہ ایک لمبا سلسلہ ہے. مگر یہ جتنا بیان کیا، اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، اور اہل سنت الا ماشاء اللہ جو جانے یا انجانے میں بھی صرف ایک طرف کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پر آج انہیں سن کے شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے کتنے کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو پھر خود نسبی ہے یا اس کو تو کوئی مسئلہ ہے. تو ہم اللہ کے فضل سے جو محض دین ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. محض دین، اور دعوت ہے سب کو. اگر کسی کو پرابلم ہے، کوئی دوسرا معاملہ ہے، تو وہ ہمارے ساتھ بات کرے، مقابلے میں دلیل لائے، لیکن دلیل اہل سنت کے ماخذ سے لے کے آئے، رفت سے چاٹ کے نہیں، اس واسطے کہ وہ تو دلیل کہلانے کے حقدار ہی نہیں. یہ ہے خالص دین، یہ ہے سیاستہ،
یہ ہے ان کے شارحین، یہ ہے ائمہ مجتہدین، یہ ہے فقہاء اسلامی، یہ ہے صوفیاء کرام، یہ ہے 14 صدیوں کا پڑھایا ہوا دین۔ تو اس کے مطابق جو ہے تلازم شرط ہے، اور اس تلازم کا جھنڈا اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تلازم سے مت پیچھے ہٹو، ان محبتوں میں تلازم ہے، رفض والی تقریریں چھوڑ دو۔ یہ جتنا غلو طاہر القادری نے کیا ہوا ہے یا دیگر اس طرح کی کئی بلائیں ہیں، وہ ان کو لا کر اس میزان پہ رکھو جو میزان سیاستہ میں ہے، عقائد میں ہے، کلام میں ہے، اور یہ پھر آخرین عہد کے اندر مکتوبات شریف میں ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیقات ہیں ان میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بار الحمد شریف، 3 بار قل شریف پڑھ کے ملک کریں، تاکہ ان نفوس قدسیہ کو بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت من الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کی روا کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح مقدس کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ آپ کے مرکز پر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہ العالمین، آپ کے صدقے یہ ہم جمیع المسلمین والمسلمات جن کا وصال ہو چکا ہے ان کے لیے پیش کرتے ہیں۔ حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جن ائمہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، ان سب کی روا کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنی والدہ محترمہ مرحومہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب، محمد حسن جلالی صاحب کی روا کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر شہداء اسلام کی روا کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ یہ حق بیانی کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو مزید تقویت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین متین کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ